امیر المومنین سلام پیغمبر پاک کی صفات کیا بیان کر رہے ہیں؟ پیغمبر پاک ایسا طبیب ہے جو اپنے طب کو لے کے لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، لوگوں کو علاج کر رہے ہیں، لوگوں کی مشکلات کو دور کر رہے ہیں۔ ایسے عظیم نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ الا اخبرکم بدائکم و دوائکم، آیا میں آپ کو آپ کی تمام بیماریوں کے بارے میں نہیں بتاؤں، تمام مشکلات کے بارے میں نہیں بتاؤں، اور پھر تمام مشکلات کا حل نہیں بتاؤں آپ کو؟ بدائکم، آپ کی تمام مشکلات، ودوائکم، اور آپ کی تمام مشکلات کا حل، تمام بیماریوں کی دوا کے بارے میں نہیں بتاؤں؟ تمام اصحاب نے کہا یا رسول اللہ کتنا اچھا ہو گیا بتاؤ۔ پھر نبی پاک نے کہا دعوکم الذنوب ودواکم الاستغفار، آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مشکلات آپ کی گناہ ہیں۔ اس دن بتایا گیا انسان کیا ہوتا ہے اسی گناہ کی وجہ سے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبت آپ کے اوپر آ رہی ہے، سورہ شعراء میں خدا اعلان کر رہے ہیں یہ آپ کے ہاتھ کی کمائی، آپ کی تمام بیماریاں آپ کے گناہ ہیں۔ ودواکم الاستغفار، اور تمام بیماریوں کی علاج حل جو ہے وہ استغفار کرتے۔ اسی لیے آپ آیت اللہ رحمہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے نا کتابوں کو دیکھیں، ان کی ویڈیوز کو دیکھیں، جو بھی لوگ آ کے ان سے نسخے لیتے تھے، پورے دنیا سے لوگ آتے تھے، ان کی جو ہے نا کرامات دیکھ کے متاثر ہو کے آگے تھے، کہتے ہمارے مشکلات ہے کیا تو استغفار زیادہ پہ ہونے، بس یہی کہہ رہے تھے زیادہ استغفار پڑے، بس استغفار جو ہے نا تمام بیماریوں کے علاج، تمام مشکلات کے حل جو ہے نا استغفار ہے۔ اسی لیے توبہ کی جو ہے نا فوائد خداوند تعالیٰ بیان کرتے کیا فرماتے ہیں؟ سورہ انفال کی 33 نمبر آیت میں خداوند تعالیٰ فرماتے کہ اگر توبہ کرو گے نا، صرف گناہ کو نہیں بخشتے خدا، توبہ کرو گے تو آپ کے اوپر کبھی عذاب نازل نہیں ہوگا، خداوند تعالیٰ کے عذاب جو ہے نا آپ سے دور رہے گا۔ کیا فرماتے خداوند تعالیٰ؟ وما كان اللہ ليعذبهم وانت فيهم، اے میرے حبیب میری یہ سنت ہے، میں نے یہ اپنے اوپر یہ نا فرض کیا ہے کہ جب تک آپ امت کے درمیان ہیں میں آپ کی امت پہ عذاب نازل نہیں کروں گا، پیغمبر پاک کی جو نا صدقے میں عذاب نازل نہیں ہوگا۔ وما كان اللہ ليعذبهم وانت فيهم وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون، اے میرے حبیب میں کبھی بھی آپ کی امت کو عذاب نہیں دوں گا، وہم یستغفرون، جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے، گناہ کے بعد استغفار کریں گے تو میں کبھی عذاب نازل نہیں کروں گا۔ دیکھیے استغفار کے ساتھ کیا ہے، خداوند تعالیٰ کے عذاب جو ہے نا ٹلتا ہے، بڑے بڑے عذاب جو آتے ہیں وہ ملت کی جو ہے نا، ہم توبہ نہیں کرتے ہیں لیکن کیا ہوتے ہیں، ایک بندہ ہوتا ہے اچھا نیک جو ہے جس کی توبہ کی وجہ سے پورے علاقے سے پورے معاشرے سے جو ہے نا عذاب ملائی جو ہے ٹل جاتے ہیں، دور ہوتے ہیں۔ اب توبہ کے بارے میں خداوند تعالیٰ اتنی تاکید کر رہا ہے، اسی وجہ سے احادیث میں ذکر ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص خداوند تعالیٰ کی درگاہ میں آگے توبہ کرے تو کیا ہوتا ہے، خداوند تعالیٰ اتنا خوشحال ہوتا ہے، کہہ رہے کہ اگر کسی خاتون کا بیٹا گم ہو جائے، بیٹا گم ہونے کے بعد نہیں ملے اور وہ مایوس ہو گئے اپنے بیٹے کی یعنی زندہ بچنے کے بارے میں، پھر ایک دم وہ بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے آتے تو ماں کتنی خوشحال ہوتی، اپنے جو ہے نا اس بیٹے سے جس کے بارے میں مایوس ہو چکی تھی اس کو ایک دم اپنے آنکھوں کے سامنے پاتی تو کتنی خوشحال ہوتی ہے۔ خداوند تعالیٰ اسی طرح ایک گناہگار بندہ آ کے توبہ کرتا ہے، خدا کی درگاہ میں واپس آتے تو خدا اتنا خوشحال ہوتا ہے، اسی وجہ سے خوشحال ہوتا ہے۔ اسی لیے کیا کہتے ہیں رب العالمین کس خوبصورت انداز میں کیا فرماتے ہیں اپنے بندوں سے، سورہ مبارکہ زمر کی 54 نمبر آیت میں اپنے نبی کو اس طرح حکم دے رہا ہے، یعنی الفاظ دیکھیں، قل اے میرے حبیب کہہ دیجئے، کن سے کہہ دیجئے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے ان بندوں سے، یعنی خداوند تعالیٰ نے ابھی تک ان کو اپنے بندگی سے ہٹایا نہیں ہے، یہ گناہ کی وجہ سے بندگی سے کٹ گئے، خدا کیا کرتے ہیں اپنے آپ سے دور نہیں کیا، کہہ رہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان کو اے میرے حبیب میرے ان بندوں کو کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر اسراف کیا ہے، ظلم کیا ہے، ان کو کہہ دیجئے کیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ آپ خدا کی رحمت سے مایوس مت ہوئے، کیوں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، خداوند عالم تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہاں پہ کیا کیا علامہ بتا تفسیر میزان میں فرماتے ہیں جتنے عربی زبان میں تاکیدات ہیں وہ سارے یہاں پہ 8-9 قسم کی تاکیدات یہاں پہ لائے، حسر ہے یہاں پہ جو ہے نا جملہ فعلیہ لائے، اس طرح لائے، وہ سارے آپ جا کے دقت کریں
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ ان تاکید یغفر الذنوب جميعا، جميعاً دو تاکید کے ساتھ تمام گناہوں کو معاف کرے. کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کو خدا معاف نہیں کرے، شرط یہ کہ آگے آپ توبہ کریں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اس لیے خداوند عالم تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے کیونکہ خدا غفور الرحیم ہے. اس آیت میں تو کیا ہے، خداوند عالم کہہ رہے کہ آپ کے تمام گناہوں کو بخش دیتا. آپ لوگ یعنی ایسے بیٹھے ہیں جنہیں واقعی سارے گناہگار ہی بیٹھے ہیں، کوئی خوشحالی نہیں ہوئے کم از کم ایسے سارے گناہوں کو محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ایسا لگ رہا ہے سارے گناہوں کو اکٹھے کر کے جو ہے نا توبہ کی وہ کر رہے ہیں. توبہ لفظ سننے کے بعد ہم کیا خیال کرتے ہیں کہ بس توبہ تو صرف کیا ہے گناہ پہ کر دیں. ایسا نہیں ہے، نعمت ملے تو بھی توبہ کر دیں. خداوند تعالیٰ اپنے حبیب کو حکم دے رہے کیا، اب اپنے وطن سے آبائی وطن سے جلا وطن ہوئے، مکہ چھوڑ کے مدینے میں بسے تھے. 8 سال کے بعد مکے کو فتح کر کے جب مکے میں داخل ہوئے تو پیغمبر پاک کو حکم دیا کہ اب توبہ کریں. یہاں توبہ کرنے کی بات کر رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں، اذا جاء نصر، یعنی اذا جاء نصر من اللہ والفتح، جب کہ حبیب آپ کے پاس کیا جائے فتح آ جائے. اذا جاء نصر من اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اور جب آپ دیکھیں کیا ہوتے لوگ دین خدا میں داخل ہو رہے ہیں، افواجا گروہ ہو کے داخل ہو رہے ہیں، تو اس وقت آپ کیا کریں، فسبح بحمد ربک واستغفرہ. اس وقت خدا کی تسبیح کرو اور استغفار پڑھو. استغفار سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. استغفار سے کیا ہوتے ہیں، خدا عالم کے عذاب ٹلتے ہیں بڑے بڑے. کیونکہ وہ سورہ فتح یعنی کیا ہے، اس کو ہم نے حفظ کیا تو مشابہات کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، سورہ نصر کی اور سورہ فتح میں اشتباہ ہو. تو آگے خدا عالم کیا کہتے ہیں، اس آیت میں کہا کہ تمام گناہوں کو خدا بخش لیتے ہیں. پھر بھی آپ خوش نہیں ہو گئے. خدا تعالیٰ نے ایسی خوشخبری دی کیا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمام گناہوں کو بخش دیتا ہوں. پھر بھی آپ لوگ خوش نہیں ہوئے تو کیا کہتے ہیں، پھر خدا تعالیٰ ایک سٹیپ آگے بڑھاتے ہیں، گناہ کو معاف کرتا ہوں تو بھی آپ خوش نہیں ہو رہے. تو چلو ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ توبہ کرو گے تو آپ کے گناہوں کو ثواب میں بدل دیتا ہوں. ایک تو سبحان اللہ بھی ہونا چاہیے. سورہ مبارک فرقان کی 70 نمبر آیت میں کیا فرماتے ہیں، اللہ، ہاں گناہ کرنے کے بعد، اللہ من تاب، اللہ اگر کیا ہے گناہ کے بعد توبہ کیا، خدا کی طرف واپس رجوع کیا، اللہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اللہ توبہ کرنے کے بعد ایمان لائے اور آئندہ عمل صالح بجا لائے. زندگی میں جو ہے نا ایسے مواقع نہیں ملے تھے، قوم جیسی زندگی نہیں ملے تھی. وہاں پہ حالات ایسے تھے، مجبوراً گناہ ہو گیا، حرام کھانا ہو گیا، حرام نظر ہو گئی. اب کچھ شعال محمد میں زندگی کو رہ رہے ہیں، اس نعمت کی وجہ سے فیضیاب ہوتے ہوئے توبہ کیا اور آئندہ گناہ نہیں کیا. تو نہیں کیا تو خدا کیا کہہ رہے ہیں، بس آپ ہی گناہوں کو بخش دیتا ہوں نہیں کہتا. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. پھر ایسے لوگوں کے گناہوں کو ثواب میں بدل دیتا ہوں. یبدل اللہ، بس ایسے لوگوں کو یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اچھائیوں میں بدل دیتا ہوں. وکان اللہ غفور الرحیم، خدا غفور الرحیم ہے. خدا چاہتے جیسے بھی میرے بندے کیا ہے، میرے لطف سے، میرے رحمت سے کیا ہے فیضیاب ہو. بس آپ کی طرف سے آنے کی دیر ہے، آ جائے تو خدا اندر کہتے تمام گناہوں کو معاف کر دوں. پھر کیا رہتا ہے، پھر بھی خوش نہیں ہو رہا تو گناہوں کو ثواب میں بدل دوں. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. پھر جو ہے آگے کیا فرماتے ہیں خدا عالم، جب توبہ کریں گے نا، توبہ کے بعد فوائد اتنے ہیں. امیر المومنین علیہ السلام ایک دفعہ مسجد کے دروازے میں بیٹھے تھے تو ایک شخص آیا کہ مولا بہت مشکلات ہیں، بڑی مشکلات سے جو ہے نا ابھی باغ کو آمادہ کیا تھا، اب پانی نہیں ہونے کی وجہ سے باغ خشک ہو رہا ہے. امیر المومنین نے آیت اللہ بہجت جیسے ایسے جو نا آیت اللہ بہجت نہیں کیا، آیت اللہ بہجت شاگرد امیر المومنین نے، وہاں سے انہوں نے سیکھا تھا. کہا کیا، امیر المومنین نے کہا جائے استغفار زیادہ پڑھو. پھر ادھر سے وہ چلے گئے. پھر دوسرا شخص آیا مسجد کے دروازے پہ، امیر المومنین بیٹھے، کہا مولا بہت عرصے شادی کر کے بیٹھا ہوں، بچوں سے محروم، اولاد نہیں. امیر المومنین نے کہا جائیں استغفار پڑھیں. پھر کوئی شخص آیا، انہوں نے کہا کیا مولا تنگ دستی کا شکار ہوں، مال نہیں ہے. امیر المومنین نے کہا جا کے استغفار پڑھیں. پھر ساروں نے کہا اس کو باب العلم کہتے ہیں اور ان کو استغفار کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں، ہر ایک کو استغفار استغفار کہہ رہا ہے. اعتراض کیا تو امیر المومنین نے کہا کہ بدبخت
میں اپنے آپ سے نہیں بتا رہا ہوں، یہ خالق کی کائنات نے قرآن میں کہا ہے، کہاں پہ کہا ہے؟ کہا سورہ نوح میں کیا کہا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ خداوند عالم حضرت نوح کی زبانی کہہ رہے ہیں کہ آپ استغفار کرو، انہو کان غفارا، خدا بہت زیادہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، توبہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے آپ کے اوپر خدا کے رحمت، باران رحمت نازل ہو۔ وہ بندہ جو ہے نا شکایت میں کیا ہے تھا، باغ خوشے ہو رہا تھا، میں نے کہا کیا؟ استغفار پڑھو، یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، توبہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ یمددکم، خدا کہہ رہے ہیں آپ کی مدد کروں گا میں، بِأَمْوَالٍ، مال سے۔ وہ بندہ فقیر اور تنگدستی میں آیا تھا، میں نے کہا استغفار پڑھے، خدا کہہ رہا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور آپ کی مدد کروں گا آپ کی اولاد سے۔ وہ بندہ جو ہے نا بے اولاد تھا، آگے شکایت کیا، میں نے کہا کیا؟ قرآن سے کیا استغفار پڑھے آپ کی، کیا ہے خدا اولاد سے مالا مال کرے۔ سورہ مبارک نوح کی جو ہے نا 10 نمبر آیت، 11 نمبر آیت، 12 نمبر آیت، یہی فرماتے کیا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تاکید کے ساتھ۔ اب توبہ کے بارے میں اتنی جو ہے نا تاکید ہے، پھر امیر المومنین صاحب فرماتے اتنی جو تاکید کیا شاہ جی نے آگے آپ توبہ کی، آپ گزارے جو نا پھر آیتیں سنایا توبہ کی، پھر بھی آپ لوگ مایوس ہو تو کیا ہے